السلام علیکم، میں ہوں عامر فیاض ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی ورکر ملک طلعت محمود، جن کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک سانحہ ہوا تھا جس میں بڑا افسوسناک یہ سارا عمل تھا اور ان کے اوپر تشدد ہوا. اور یہ پرتشدد کارروائی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، آج ان کے اوپر بات کریں گے. کیا اس سارے تشدد والے معاملے کے پیچھے ان کا چیریٹی ورک ہے یا اس کے تناظر میں بات کچھ اور ہے؟ آج یہ سب کچھ جانیں گے ہم ملک طلعت محمود صاحب کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، آپ کو تشدد کیا گیا، سوشل میڈیا کی زینت بنا آپ کا یہ سارا معاملہ، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، اصل حقائق تو آپ سب کو تقریباً بخوبی آگاہ بھی ہیں کہ ہم ایک علاقے سے ہیں. جی ہاں بالکل. تو آپ نے کوئی میری ایسی کوئی سرگرمی یا نیگیٹو ایکٹیویٹی دیکھی ہو تو پھر تو بات بنتی ہے. آپ نے میرا اس کام کے علاوہ کیا دیکھا کہ کبھی کسی غریب کی کوئی مدد ہو رہی ہے، کبھی کسی کا مکان بن رہا ہے، کبھی کسی کی فیس ادا ہو رہی ہے، تو اس میں کون سی ایسی سرگرمی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دو پیسے آ جائیں بندے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے اس سے پہلے جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی آپ چیک کر لیں. اس کا جو جن لوگوں نے میرے ساتھ مجھ پہ حملہ کیا چھپ کے گیدڑوں کی طرح بزدلوں نے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی مطلب بیوروکریٹ سے لے کے بڑے بڑے آفیسران تک ہمارے معاملات بنے. یہ جو آج حوالے دے رہے ہیں کہ جی FIR ہو گئی، فلاں ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے سامنے آ کے دفتر کے اندر کھڑے ہو کے بات بھی کی ہوگی، اس کو فیس بھی کیا ہوگا، کبھی بھاگے نہیں. یہ تو دیکھیں نا، ایک پلان کے ساتھ گیدڑوں والی بزدلوں والی انہوں نے حرکت کی ہے، چوری چھپ کے. اور اس طرح کا تو کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ان کو اس کا تو رزلٹ ملے گا. وہ تو دنیا دیکھ لے گی کہ انہوں نے تو چھپ کے کیا، باقی دیکھتے ہیں قانون اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو وہ ہمارے پڑوس سے ایک لڑکی تھی، ان کی رشتہ دار ہی ہے وہ چھوٹی معصوم بچی ہے. ان کو ان کا ڈرائیور لے کے گیا. انہیں جو ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں تقریباً کرمنل ڈرائیور ہیں، ان کے چرس منشیات اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ انہیں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو شک ہو تو آپ کیمرہ لے کے گاؤں میں آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں. اس میں ان کا ڈرائیور لے کے گیا تو میں نے اپنا اخلاقی فرض یہ پورا کیا کہ اس کا جو باپ تھا وہ بہت شریف نفس انسان ہے، باریش آدمی ہے. میرے پاس آیا تو میں نے کہا چلتے ہیں چوکی پہ. تو یہ جو نجم الدین ہے، چونکہ اس کو اپنے بڑے بھائی نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے، اسلحہ بھی دیا ہوا ہے، کچھ سیکورٹی گارڈ بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا. چونکہ اس کا شوق بہت ہے کہ کتوں کی لڑائی ہو گئی، مرغوں کی لڑائی ہو گئی، ٹورنامنٹ ہو گیا، مطلب اس میں بات چیت تو کر نہیں سکتا، بس اعلان شلان کر دیتا ہے. باقی پیمنٹ کسی نے کرنی ہوتی ہے، تقریر کسی اور نے کرنی ہوتی ہے. یہ اصل طلعت صاحب معاملہ جہاں سے شروع ہوا کہ بچی کو وہ ایک لڑکا لے گیا اور آپ نے ان کی مدد کی، لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ بچی ان کی زیادہ قریبی ریلیٹیو ہے آپ سے زیادہ. تو ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس بچی کے والد کی طرف سے اور جس لڑکے نے یہ اس بچی کو نکال کے لے گیا، تو ان کے درمیان ایسا سننے میں آیا ہے کہ صلح ہو گیا تھا. پھر کیا ضرورت تھی صلح؟ دیکھیں نا، صلح بعد میں ہوا نا. صلح کہ یہ سارا پروسیس وہی ہے نا کہ صلح کے دوران ان کے کیا مطلب جذبات تھے یا یہ کیا چاہتے تھے. صلح سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں عموماً ایسا کیس ہو تو اس کی درخواست تو دینی پڑتی ہے، چونکہ جس کی خبر ہی نہ ہو کہ کون لے گیا، کدھر لے گیا. عموماً آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس کی یا تو کڈنیپنگ کی درخواست دی جاتی ہے یا پھر وہ جو فارمیلٹی پوری کرنی پڑتی ہے وہ تو دینی پڑتی ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، نکاح ہوگا یا. اب یہ وہاں پہ موجود تھا، میں بھی تھا، تو یہ بار بار اس کے والد کو بھی بڑا مطلب پریشان کر رہا تھا، اس کو ڈرا دھمکا رہا تھا. کبھی سائڈ پہ پکڑ کے لے جا رہا ہے، میں فیصلہ کروں گا، کبھی کسی کو. تو اس کے ساتھ جو گنڈے وغیرہ ہیں یہ تو عموماً ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا لڑکی کے والد آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہیں یا ان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ میری تو ان سے بات ہی نہیں ہے ابھی، میں وہ پوری بات کر لوں تو آپ کو بتاؤں گا. پھر چوکی پہ جب ہم گئے تو چونکہ مدعیت جو جس بخاف پہ FIR ہونی تھی وہ تو والد ہی کروا سکتا ہے، لیکن ایک سپورٹ ہوتی ہے، اخلاقی سپورٹ. تو میں نے تو ان کے اخلاقی سپورٹ کی. اور وہاں پہ جو لڑکی کا چاچا ہے خالق حسین مہر صاحب، اس کے ساتھ بھی اس نے بہت بدتمیزی کی ہے اور تو کر کے اس طرح سے بولا ہے. صحیح. پھر اس نے میرے گاؤں میں کافی لوگوں کو فون کیا ہے کہ جی یہ جتنا FIR وغیرہ کام کروا رہا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کروا رہا. مطلب اس نے ایک اشارہ دے دیا.
لیکن سر ایسا بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ اس بچی کے معاملے سے پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان کوئی تنازع تھا اور آپ کو وارن کیا گیا، لیکن نہیں کوئی ایسا نہیں تھا. یہ بالکل یہ جو لوگ مطلب اس کو استعمال کر گئے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک بیانیہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چونکہ انہوں نے استعمال کرنا تھا ٹیشو کی طرح اس کو یوز کیا ہے، اس کو آگے رکھ کے. تو باقی تو اس کا آپ کو پتہ ہے نہ یہ معاملات کو سمجھنے والا بندہ ہے، نہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. کس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں معاملہ تو کورٹ میں ہے. لوگوں کے جو سینٹیمنٹس آپ کو پتہ ہوگا کہ جس دن ہم نے لوگوں کو منع کیا، ہم ان کی طرح اگر جائز لوگ مطلب جس طرح سے ان کی جو کارروائی تھی اس طرح سے ہمارا بھی، چونکہ ہمارے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے جو جذبات تھے وہ تو ہماری ان کے ساتھ ایک بڑی نیکی سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو روک لیا، ورنہ وہ تو سیدھا ان کے گھر جا رہے تھے. انسان ہے نا، انسان کی کتنے اس وقت جو کراؤڈ جمع تھا جس تعداد میں تھے، ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے آباء و اجداد سے کس طرح سے ہم لوگ ہیں اور مطلب فیملی بیک گراؤنڈ ہمارا کیا ہے. بہت ہی اچھی بات ہے تعلق صاحب کے معاملے کو، یہ یقیناً آپ کی سمجھداری کا فیصلہ ہے. تو کیا اب آپ اس معاملے کا حل چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ نشان عبرت بنیں گے. یہ تو چوری چھپ کے نہیں کیا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ نشان عبرت بنائیں گے ان کو. آپ کے فلاحی کام پہلے سے بھی چلتے آ رہے ہیں، بہت اچھا قدم ہے یہ، معاشرے میں ویلفیئر ہو رہی ہے لوگوں کی، تو کیا آپ اس کو جاری رکھیں گے یا ڈسکنٹینیو کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ ان کے اس مقصد کو تو پورا نہیں ہونے دوں گا، چونکہ جس وجہ سے ہم نے یہ کروایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں ذاتی حیثیت میں کوئی میں نمائش یا کوئی وہ تقریر جاڑنے والی بات نہیں ہوتی. میں اکیلا جاتا ہوں، بالکل مطلب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی ایکسپینس نہ ہے، چونکہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ٹریول جو ہے یا ٹیکس جو اس کا وڈرا کا میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ آپ کے چیریٹی ورک کو روکنے کے لیے ساری کارروائی کی گئی؟ جن لوگوں نے اس کو جن نے جو کام کروایا اس کو استعمال کیا ہے، یقیناً انہوں نے اسی وجہ سے کروایا ہے. لیکن پہلے آپ ملک رحیم الدین نعیم صاحب کے ساتھ مل کے چیریٹی کا کام کرتے تھے، پھر آپ کی علیحدگی ہو گئی، اور ایسا بھی لوگ کہتے ہیں شاید غیر معیاری سرگرمیوں میں ملوث تھے اور آپ کو علیحدہ کیا گیا، یا یہ اس میں کوئی حقائق نہیں؟ وہ تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہی قانون بننے والے لوگ تھے، مطلب خود جج، خود منصف، خود ملزم، خود مجرم، اور وہ وہی بات آ جاتی ہے. ان کو تو اس بات کی سمجھ نہیں لگی. وہ جو ہمارے خلاف ایک اخبار میں کٹ پیس سا لگا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے حلقے میں ایک آدھا صحافی اور آدھا سیاستدان بنا رہتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا. انہوں نے ایک چونکہ اس اخبار میں کس طرح سے لگا دیا تو ہمارے درمیان تھوڑے سے معاملات بنے. تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جی آپ اگرچہ کام کرتے رہیں، اب بات یہ ہے کہ میں 6-7 سال سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو میرے حال میں 2-3 سال ہوئے. انہوں نے مجھے خود کال کی، میں نے مطلب فی سبیل اللہ یہ کام کیا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے کام کیا، وہ بھی جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ کس طرح سے کرتا تھا، جو انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے بلیک میل کر کے کرتے ہیں. یہ بھی لوگوں سے آپ کو شک ہے، نالے میں جائیں، ایک بیوہ کے پاس جائیں کہ وہ کیسے دیتا تھا مدد، کس طرح سے کرتا تھا، اور یہ جو ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ کس طرح سے کر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ چیریٹی میں کتنا خرچ کرتے ہیں ماہانہ؟ دیکھیں ماہانہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بعض پرمننٹ ڈونرز ہے، بعض میرا جو ہے وہ ریئر، مطلب ایک دفعہ کر دیا دوسری دفعہ نہیں کرے گا. کیس کی نوعیت پہ ہوتا ہے نا، ہم سٹوری جب سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں تو بعض آپ کو پتہ ہے چونکہ رجسٹرڈ ہماری این جی او ہے ہانگ کانگ کی یا لندن کی، وہ چونکہ میں ان کا کورسپونڈنٹ ڈپورٹیڈ ایک نمائندہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں کبھی 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ اتنا کر لیتے ہیں ماہانہ. کتنی بیوہ عورتوں کو ماہانہ رقم دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ فگر تو میرے اس ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں، اتنا آلموسٹ کتنے ہوں گے؟ 20-25؟ نہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں نا، ہم فیس کے نام پہ دیتے ہیں کہ بچی کی فیس دے رہے ہیں، یہ کب تک پڑے گی، کب تک ہم دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ماہانہ فیملی یا کوئی علاج کے لیے یا کوئی دیگر دیکھتے ہیں، کوئی کسی کا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو دوائی کی کتنے ضرورت ہے. یہ کافی لمبا ہم نے اوپر ڈیٹیل بھی لکھی ہوتی ہے. کتنے مکان اب تک آپ بنا چکے؟ 52 مکان. صحیح. ایک مکان پہ آن این ایوریج کتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے؟ دیکھیں مختلف ہوتا ہے، ڈونیشن پہ بھی ہوتا ہے کہ ڈونیشن بھیجنے والا کتنی بھیج رہا ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس حساب سے ہم بناتے ہیں. 4 سے 5 لاکھ ہم کہہ سکتے ہیں. 3 میں بھی ہم نے بنائے، مطلب اس کو پلسٹر نہیں کروا کے دیا، مطلب سر ڈانپنے کی جگہ تو مل گئی نا. بعض میں ڈونرز کی مطلب اس میں اس کے دل میں اترنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ کتنا اس کو پک کرتا ہے. 40 لاکھ کا بھی ایک مکان بنایا سینسا میں، 40 لاکھ کا ایک مکان بھی بنایا ہے. رحیم الدین نعیم فاؤنڈیشن جو ہے ہمارے ذرائع سے پتہ چلا ہے
کہ وہ انہوں نے بھی 200 مکان کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں سے وہ 50 ڈیلیور کر چکے ہیں، اور ان کا آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہم تقریباً 1 کروڑ منتھلی خرچ کرتے ہیں اور وہ 40 لاکھ، یہ بات صحیح ہے؟ لیکن جب میں ان کے ساتھ تھوڑا سا بتا رہا ہوں تو ایک ایوریج ہوتی ہے نا، میری ڈائری میں وہ ساری چیزیں مینشن ہیں، ابھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ہمارا کیس ٹو کیس بھی ہم ڈیٹیل لکھتے ہیں، تو اب تو مجھے نہیں پتا ان کا کیا۔ اچھا، یہ تب کی بات ہے جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ ویسے اگر آن ایوریج دیکھا جائے تو میرے خیال سے 50 مکان انہوں نے بنائے ایگزسٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال سے 2.5 کروڑ پہ 5 لاکھ کے ایوریج لگائیں تو 2.5 کروڑ پہ تو یہی بنتے ہیں۔ اور آپ کا جو نیکسٹ جو میرا کویشچن ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ دیکھیں، سورس آف انکم میرا، ہم تو خاندانی طور پہ آپ جانتے ہی ہیں، میرے والد سے لے کے والدین، دادا وراثت سے لے کے، میری والدہ ٹیچر ریٹائرڈ ہیں، ابو دوران سروس فوت ہوئے، باقی میرے بھائیوں کو بھی آپ جانتے ہیں، تو سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ ٹرسٹ ہے، یہ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن۔ صحیح، یہ آپ کی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہے؟ دیکھیں، میں مختلف پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں، اس کے رجسٹریشن کے لیے میں نے پروسیس کیا ہوا ہے، اور وہ چونکہ کافی لمبا پروسیس ہے، مظفر آباد یہاں سے درخواست جائے گی، مظفر آباد سے پلندری، ایس پی، ڈی سی، تھانہ، چوکی، پھر یہاں سے پھر مظفر آباد، وہ ایک لمبا پروسیس ہے وہ، بلکہ جو فہیم ربانی صاحب کے انکل ہیں طارق ربانی صاحب، ان سے میری لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ میں آپ کو رجسٹر کروا کے دوں گا، تو وہ یہ کسی کا سوال بنتا نہیں ہے۔ یہ 20 سے زیادہ لوگوں کی کمیٹی ہوتی ہے جس میں سرپرست بھی ہوتا ہے، بالکل، تو اس میں یقیناً لوگ شامل ہوں گے، انکلوڈنگ ایک فیمیل بھی اس میں ہوتی ہے کمیٹی میں۔ بالکل، جوائنٹ اکاؤنٹ بنتا ہے، وہ سرفراز صاحب اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے میری اس معاملے پہ 5-6 ماہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ اب آپ اس ٹرسٹ میں کس انتظامی پوسٹ پر ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سوشل ورکر ہوں، ٹھیک ہے، تو کس پوزیشن پہ ہوں گا، میں جتنے بھی ڈونیشن لاتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے لا رہا ہوں، یقیناً آپ کو سرپرست ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تو جو والد صاحب مولانا محمد الیاس مرحوم فاؤنڈیشن ہے، تو وہ میرے والد تھے، تو اس حساب سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس پوزیشن پہ ہوں گا میں۔ باقی جو دوسری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں کام کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے آزاد کشمیر میں ان کا میں واحد ایک مقرر کردہ نمائندہ ہوں۔ آپ دوسری فاؤنڈیشن کی طرف سے کام کر رہے ہیں یا اپنی فاؤنڈیشن پہ کام کر رہے ہیں؟ میں تو مختلف سیٹ اپ پہ، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کام کر رہا ہوں نا، میں نے تو غریب کی مدد کرنی ہے، وہ میں لندن سے لوگوں کو مدد کرواؤں، ہانگ کانگ سے کرواؤں، قطر سے کرواؤں، دبئی سے کرواؤں، سعودیہ سے کرواؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی یہ ٹرسٹ جو فاؤنڈیشن ہے یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی؟ کیونکہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ 20 جتنے بھی ممبران ہیں، 20 ہیں یا اس سے زیادہ، کسی ایک کے اوپر بھی کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے، وہ ایف آئی آر غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو کیا سب ایسے ہی ہیں لوگ ہیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، کسی کیس مقدمے میں کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، جیسے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، تو یہ درخواست، یہ پرچہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے بعض ذاتی انات پہ بھی لوگ دے دیتے ہیں، جی ہاں، تو اس سے اس کا کوئی نہیں ہے اس طرح کا معاملہ۔ صحیح۔ آپ کا ٹرسٹ تقریباً کتنے سال سے کام کر رہا ہے؟ آپ کا جو ذاتی ہے وہ تو تقریباً 2 سال سے میں۔ صحیح۔ آپ اس کا یقیناً ٹیکس بھی دیتے ہوں گے؟ نہیں، ٹیکس سے تو دیکھیں نا، میری ڈونیشن جو آتی ہے وہ ایک پرسنل حیثیت میں آتی ہے، جیسے میں نے ایک سٹوری لکھ دی تو آپ نے شاید مجھے لاکھ روپے آگے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے دیا، لیکن آپ چونکہ ذاتی حیثیت میں مجھے جانتے ہیں تو آپ نے دے دیا، تو اس میں تو نہیں ٹیکس میں۔ ذاتی حیثیت میں گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کہ کوئی اتنی بڑی امداد، جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آپ لاکھوں روپے کی امداد کرتے ہیں لوگوں کو، تو کیا گورنمنٹ یا جو ادارے ہیں ہمارے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اتنا دے دیں آپ ذاتی حیثیت میں؟ دیکھیں، اس طرح کے بھی تو انہوں نے چھوٹ کے یہ بہار بھی کرنے کی کوشش کی، درخواستیں دی ہیں، تو اس میں ایس پی صاحب تھے وحید گیلانی صاحب، ان سے میری ڈسکشن ہوئی تھی، انہوں نے کہا مدد ہو رہی ہے لوگوں کی، مجھے پتہ ہے لوگ درخواستیں دیتے رہتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مدد لوگوں کی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو رجسٹر کروائیں، تو انشاءاللہ جب تک آپ پروسیس کو جاری رکھیں۔ کیا آپ سے میرا آخری سوال ہے، تو کیا جو آپ کے ساتھ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، تو کیا آپ اس مفاہمت کی طرف جائیں گے اپ کمنگ ڈیز میں، یا اس کو قانونی حیثیت میں آپ اس کو آگے تک لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ان کو نشان عبرت بنانا ہے، اس لیے کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہیں،
میں نے وہ آپ کو شروع میں بات بتائی کہ 2 پیسے، مطلب پیسے تو بہت لوگوں کے پاس ہیں، ہمارے گاؤں میں کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن ان کا یہ جو کرتوت ہیں، ابھی بہت لوگ بیچارے غریب ہیں، مطلب ان کو اس طرح سے یہ کر چکے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال ہے کہ رؤف صاحب کے ساتھ اسی ڈرائیور کو استعمال کر کے یہ کوشش، یہی پراڈو گاڑی جس نے دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس نے دی ہوئی ہے، اسی طرح سے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں۔ ایک ٹانگ ایک غریب کی توڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بلوچ تھانے میں آج FIR درج ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری اس بچی کا معاملہ ہوا، آپ عموماً ہمارے جو معاشرے کے جو ہے طریقہ کار ہے، اس میں یا تو آپ کسی سکول میں، مسجد میں، یا کسی ایک ایسی پلیس پہ بیٹھتے ہیں، جنگل میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہوا کہ ایک لڑکی نالیں کی ہے، اس کا فیصلہ کسی دوسرے گاؤں میں اور کسی کے گھر میں ہو؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جی ہاں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا نہیں۔ کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک وڈیرا شاہی جو وہ ایک سلسلہ ہے، اس کو لوگوں کو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ ہم مطلب گنڈے بھی ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری مرضی کے فیصلے ہونے چاہیے، کوئی ہمارے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ مطلب کتوں کی لڑائی ہو، گاؤں کا کوئی معاملہ ہو، ہمارے گھر آ کے آ لو۔ اینی ویز طلعت صاحب بہت شکریہ، آپ کی سوچ سلامت رہے، آپ کی شخصیت سلامت رہے، اور آپ امید ہے ایسے ہی اپنے چیریٹی کے جو کام ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں گے، ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے، اور یہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے آپ دونوں فریقین کے درمیان، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ انشاءاللہ اگلے ایک ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔